السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ معزز حاضرین، مصنف نے طہارت کے مسائل میں وضو کا حکم ذکر کیا ہے، اور اس کے تحت قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 انہوں نے ذکر کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے چند مسائل ہیں وضو سے متعلق، جس کا جاننا سیکھنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے، مسلمان کا فریضہ۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو اچھے سے دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونیاں تک دھو لیا کرو۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھویا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتایا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جس میں صحابہ کرام نے بالکل بالدقہ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے اس کو ہو بہو نقل فرمایا ہے۔ اس کی ایک حدیث ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ وضو کا پانی منگوایا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضو کر کے بتلائیں، وضو کا طریقہ سکھلائیں۔ تو جیسی پانی آپ کے سامنے حاضر کیا گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کونیوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ پہلے آپ نے دائیں سے شروعات کی تو دائیں 3 مرتبہ دھوئے، پھر بائیں 3 مرتبہ دھوئے۔ پھر اس کے بعد میں یہ آیا کہ آپ نے کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا۔ اور اس حدیث کے اندر ایک چیز بھی ہے جو عام طور پہ اکثر لوگ یہ چیز چھوڑ دیتے ہیں، یہ سنت کو ترک کر دیتے ہیں، ناک جھاڑنا بھی اس حدیث کے اندر شامل ہے کہ باقاعدہ جیسے ناک میں پانی چڑھاتے ہیں پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک جھاڑتے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو بہو ایسے ہی کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ چہرہ دھویا۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے دائیں جو کونی ہے وہ کونی تک آپ نے پانی چڑھایا، پانی دھویا پانی سے۔ پھر اس کے بعد بائیں کونی کو آپ نے 3 مرتبہ دھویا، پھر آپ نے 1 مرتبہ مسح کیا۔ پھر اس کے بعد میں حدیث کے الفاظ اس طریقے سے آتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں انگلیوں کو، جو شہادتین کی انگلی ہے تو یہ انگلیوں کو آپ نے کان میں ڈال کر کے جو آپ کے 2 انگوٹے ہیں ان سے آپ نے کان کے ظاہری حصے کو 1 مرتبہ آپ نے مسح کیا۔ تو لہٰذا پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں پیروں کو ٹخنوں تک آپ نے 3 مرتبہ دھویا دائیں بائیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھا ہے جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیا۔ تو بالتفصیل اس طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا طریقہ آپ نے سکھلایا ہے۔ اور بھی کئی حدیثیں ہیں جن کے اندر اور بہت سی باتیں آتی ہیں تاکید کے طور پر، ترغیب کے طور پر۔ مثال کے طور پر اگر دیکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا توضأت فمسح، بات اگر آئے گی چہرہ دھونے کی، قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ نے کہا کہ اپنے چہرے کو دھو، تو چہرے کو دھونے کے اندر کیا کیا آیا؟ ایک تو چہرہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کلی بھی کرنی ہے اس کو، اور ناک پہ پانی بھی چڑھانا ہے، ساتھ میں ناک جھاڑنا بھی ہے۔ یہ ساری باتیں حدیث کے اندر آئی ہیں تو قرآن کی تفسیر ہوگی حدیث۔ اس طریقے سے یہ الحمدللہ یہ انسان کرے گا۔ اور دیکھیے ناک میں جو پانی انسان چڑھاتا ہے وہ سنت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، چلیے پوری حدیث ایسی ہے، آپ نے کہا اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع۔ پھر تیسری بات وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم وضو کرو تو اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ اچھا، اچھی طرح وضو کرنے کی کیا تفسیر ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اچھی طرح وضو کرنے کا معنی ہے 3 مرتبہ ہر وضو کو دھونا سوائے سر کے مسح کے۔ وہ کتنے بار ہوگا؟ 1 مرتبہ ہوگا۔ باقی جتنے بھی اعضاء ہیں دھونا ہے وہ 3 مرتبہ۔ اچھا، تو 3 مرتبہ دھونا اچھی طرح وضو کرنے کی تفسیر ہے۔ ایک اور معنی اس کا کیا کرتے ہیں علم کہ اچھی طرح وضو کرنے کا معنی یہ ہے کہ کہیں پر بھی انسان کا جو بدن ہے، حصہ ہے، وہ کبھی بھی ذرا بھی پانی کے حصے سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا جو بدن ہے جہاں پر پانی لگانا ہے وہاں کہیں ذرا برابر بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر سوکھا رہ جائے گا تو اس کا وہ وضو کا حصہ نہیں دھلا اور ایسی صورت میں اس کا وہ وضو نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے لوگوں کو
یہ وعید سناتے ہوئے آپ نے حدیث فرمائی، آپ نے کہا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ تھے ایسے اس زمانے میں بھی جو بہت جلدی جلدی وضو کرتے تھے، اور آخر میں کیا ہوتا معاملہ جب پیر کا آتا تھا تو پیر کا جو بالکل آخری حصہ ہوتا ہے تو لہٰذا وہ حصہ نہیں دھویا کرتے تھے صحیح سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، آپ نے کہا کہ یہ جو پیر کا جو آخری حصہ جس کو لوگ صحیح سے نہیں دھوتے یہ جہنم کے اندر یہ حصہ جلے گا. تو سمجھ لیجیے آپ کہ ایک انسان اگر وضو اچھی طرح نہیں کرا، گڑبڑ سے کر کے اگر نماز کے اندر شامل ہوا، اس کا وہ وضو بھی نہیں ہوا اور وہ پڑھی ہوئی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. تو لہٰذا ذرا ٹائم گیا پرواہ نہیں، رکعت گئی پرواہ نہیں، لیکن انسان آہستہ سے اچھے سے کم پانی کے اندر جتنا ہو سکے اچھا وضو کر کے انسان کو نماز کے اندر آنا ضروری ہے. یہ بات تھی. اب جب آپ نے ایک تو یہ بات بتائی کہ اچھی طرح وضو کرو، دوسری بات آپ نے کہی خلل بین الاصابع. اب یہ بھی سنت جو ہے نا بہت سارے لوگ چھوڑتے ہیں، کیا ہے کہ ہاتھوں کے درمیان میں جو پور ہوتے ہیں بہرحال ان کا خلال نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، بلکہ اگر ہم کہیں بعض علماء کا تو یہ ماننا تھا کہ یہ واجب ہے. شیخ الالبانی رحمہ اللہ، عبدالرحمٰن مبارک پوری رحمہ اللہ اور کئی اہل علم ہیں جنہوں نے واجب کہا ہے کہ نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے آپ. تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان یہ کہے گا کہ ہاں اللہ کے نبی کی سنت ہے تو ہم کو کرنا چاہیے، کہیں گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں. اللہ کے نبی حدیث میں حکم دے رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا خلال کریے ہاتھوں کا پیروں کا، تو پیر ہو یا ہاتھ ہو ان کا خلال کرنا چاہیے ہم کو اچھی طریقے سے. خلال ہوا. پھر آپ نے کہا کہ جب ناک میں پانی چڑھانا ہے انسان کو تو کیا کرے گا؟ آپ نے کہا وَبَالِغُوا فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. آپ نے کہا ناک میں پانی چڑھانا ہے تو خوب اچھی طریقے سے ناک میں پانی چڑھانا چاہیے، ہاں سوائے اس حالت میں کہ تم روزے دار ہو. صرف اگر کوئی بندہ روزے سے ہے تو اچھی طرح ناک میں پانی نہیں چڑھائے گا. ہو سکتا ہے وہ پانی کے خطرات پیٹ میں چلے جائیں، معدے تک چلے جائیں، روزہ فاسد ہو سکتا. لیکن انسان روزے دار نہیں ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اسے ناک کے اندر پانی چڑھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کی حدیث ثابت ہو. تو لہٰذا یہ ایک طریقہ. پھر آگے چل کے اگر دیکھیں گے تو چہرہ 3 مرتبہ دھو لیے اچھی طریقے سے. چہرے کے اندر کیا آتا ہے؟ الحمدللہ داڑیاں ہیں. تو اس ایک حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے اندر آیا کہ صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی کا خلال بھی کیا کرتے تھے. اب اس کے اندر ابن عثیمین رحمہ اللہ تھوڑی سی تشریح بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ انسان کی داڑھی مثال کے طور پر کیسے ہوتی ہے؟ کسی کی گھنی داڑھی ہوتی ہے، کسی کی کم داڑھی ہوتی ہے. اب دونوں کا حکم الگ الگ ہے. اس کا کیسا ہے؟ چہرہ دھونا ہے، چہرے کے اندر ٹھوڑی آتی. اب مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے کہ اگر انسان کی چھوٹی سی داڑھی ہے کہ جس کے اس کی ٹھوڑی نظر آ رہی، اہل ابن عثیمین کہتے ہیں رحمہ اللہ دیگر اہل علم کہ یہ حصہ دھونا اس کے لیے واجب ہے. مطلب خلال کرنا داڑھی کا واجب ہوا، کیونکہ اگر وہ خلال نہیں کرے گا تو ٹھوڑی تک پانی نہیں پہنچے گا اور اس کا صحیح طور پہ چہرہ نہیں دھلے گا. اچھا آپ مثلا کسی کی داڑھی اگر گھنی ہے، لمبی ہے، بڑی ہے تو ایسی صورت میں ابن عثیمین کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ داڑھی کا خلال کرنا اس صورت میں سنت ہے، مستحب ہے، لیکن کرنا تو اچھا ہے، بہتر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی جیسا ایک حدیث آتی ہے، راوی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی کے بال تھے وہ بہت زیادہ تھے. آپ کے یوں سمجھے سینے تک آتے تھے، اتنے بال تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس کے باوجود کیا اس میں خلال کر رہے ہیں. سنت ہے، خلال کرنا چاہیے اس میں. البتہ طریقہ نہیں بتایا گیا حدیث کے اندر کیسا آپ نے خلال کیا ہے. البتہ اہل علم کے اجتہادات موجود ہیں. جس طریقے سے آپ پانی پہنچا سکتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ پانی پہنچا دیے. ایک مرتبہ عمل کرنا ہے آپ کو. پھر یہ ہوا داڑھی کا خلال ہو گیا، الحمدللہ سنت سے ثابت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا کونیوں تک 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیے. سر کا مسح ہے تو لہٰذا اس کے اندر ایک چیز ہے جو خاص طور پہ سمجھنی ہے حدیث کی روشنی میں. سر کا مسح 1 مرتبہ ہوگا، یہی جمہور کا ماننا ہے. جمہور کا کہنا نبی کی سنت یہی ہے 3 مرتبہ نہیں کرنا ہے، ایک بار. پھر اس کے بعد میں اسی پانی سے کانوں کے اندر جو انسان پانی ڈالے گا اور ظاہری حصے کو جو مسح کرے گا وہ بھی اسی پانی سے جو مسح کے لیے لیا تھا. اب اس سے پہلے اگر کلی اور ناک کی بات آئیں گی نہیں، وہاں پر بھی یہی صحیح مسئلہ ہے کہ انسان پانی کلی جو کرتا ہے پھر اس کے بعد جو ناک پر پانی چڑھاتا ہے نا وہ ایک ہی پانی سے انسان کو کرنا چاہیے. بس ہم میرے تو لہٰذا یہ چیز جو یہاں بھی جو ہے نا اس میں ایک پانی سے انسان کو کرنا چاہیے. پھر آخر میں یہ چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیروں کو اچھی طریقے سے دھلیا کرتے تھے. تو برات یہ سارے احادیث سے الحمدللہ یہ چیز ثابت شدہ ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے مطابق انسان کو وضو کرنا چاہیے. اللہ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو اس احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت بیان کی گئی ہے وضو کے حوالے سے، وضو کا طریقہ اسی کے مطابق، سنت کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی اچھی طرح ہم سب کو وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.
صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.